اور ناخن کے بگڑنے سے اس کا بڑا تعلق ہے، اور ناخن جب بگڑتے ہیں تو ضرور جسم میں کوئی گہری کمزوری ہوتی ہے، اس لیے میں اسے ڈیپیکٹنگ سمجھتا ہوں۔ بڑھاپے میں بھی ناخنوں کی شکل بگڑ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پورا جسم میں خون صحیح دور نہیں کر رہا۔ جی، لکیریں پڑنا کوئی خاص علامت ہے جو ضروری نہیں کہ گہری بیماری کی علامت ہو، کسی دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں خود بخود۔ میری لکیریں پڑی تھیں، اب کوئی لکیر نہیں رہی، بالکل صاف ہو گئے ہیں۔ 3-4 لکیریں پڑی تھیں اور پتہ نہیں میں نے کیا کھایا، مجھے یاد بھی نہیں، لیکن بالکل شفاف ہو گئے ہیں، صاف۔ یہ ناخنوں کی دوا بھی بہترین ہے، بیراٹا کاب۔ اور اگر زیادہ گہرے مرض اینٹیمونیم کروٹ، اگر زیادہ گہرا مرض ہو ناخنوں کا تو اس میں انگلی پچکتی ہے اور ناخن پھڈا سا ہو کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل بے جان ہو جاتا ہے۔ اس میں سورائنم بہت اہم دوا ہے۔ سورائنم 1000 طاقت میں استعمال کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے یہ مفید ہے، اور دوسرے ضروری بہت ہے، کیونکہ ناخن کے متعلق میرا یہی تاثر ہے کہ جب جسم میں گہری کمزوریاں پیدا ہو جائیں تو اس کا ناخنوں پہ اثر پڑتا ہے، اور سورائنم گہری کمزوریوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے، اس لیے اس کو ایسے موقع پر استعمال کرنا چاہیے۔ جی، آئیڈیل ہے فنگس کے لیے سورائنم۔ 10,000 زیادہ بھی دیکھ لیں، اگر دوا صحیح لگتی ہو تو پھر پوٹینسی سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، بعض صورتوں میں پڑتا ہے، بعض میں نہیں۔ مثلا ناخنوں وغیرہ میں اب 1 لاکھ کی بھی دے دیں تو کام کرے گی، مگر میں عموماً نسبتاً درمیانہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ بعض لوگوں کو شوق ہے، ڈاکٹروں کو بہت اونچا دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر اونچی دوا دی جائے اور غلط ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو بدلنا پڑے تو بعض دفعہ آپس میں ٹکراؤ سے گہرے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے 200 یا 1000 دینی چاہیے۔ اچھا، اس 200 سے کم میں سورائنم نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بیماریاں نہایت گندی امراض سے بنی ہوں، کوڑ وغیرہ سے، ان کے لیے 30 طاقت زیادہ نسبتاً قریب ہے زیادہ، اور 200 میں تو اس کا کوئی اشارہ کنایا کوئی خواب بھی نہیں پائی جاتی، اس لیے 200 بہت اچھی ہے۔ اور بعض اور ڈاکٹر بھی جو اچھے قابل ہیں اور کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں نے دیکھا وہ یہ بات ہمیشہ خود اپنے لیے احتیاط کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں۔